ظاہر ہوتے ہیں۔ آپ کی کسی محبوب شخص کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو چہرے سے اس کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی اپنے بھائی کو جب کسی اللہ کی نافرمانی میں دیکھے، آپ میں معلوم ہو آپ کو، اور آپ کے پاس طاقت نہیں ہے کہ اس کو زبردستی روکیں یا جو ہے اس کو زبان سے روکنے کی جو موقع نہیں ہے، تو آپ کے چہرے سے ایسی کراہت اور ناپسندیدگی ظاہر ہونا چاہیے جو دل کی کیفیت پر دلالت کرتی ہو۔ اور یہ جو ہے ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان والا جو ہے اپنی تمام صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے برائیوں کو مٹانے، لوگوں کو برائیوں سے روکنے، برائیوں سے دور کرنے کے لیے ہر ممکن جو ہے جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ ماحول معاشرے معلوم بھی ہو جاتا ہے، چپکے چپکے نہیں بلکہ کھلم کھلا، اچھے طریقے سے، بھلے انداز سے، بہترین طریقے سے، بصیرت کی بنیاد پر اچھے انداز میں جو ہے برائی سے روکنا اور بھلائی کے کرنے کا حکم دینا، اس کو عام کرنے کی جد و جہد کرنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلم سوسائٹی کی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا سورہ توبہ میں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ یطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے ولی ہیں، وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے گا، بے شک اللہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی بڑا دانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلم سماج و سوسائٹی کے ظاہری نشانیوں کو بیان فرمایا کہ آپ کسی سوسائٹی میں جاتے ہی کچھ چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں کہ یہ فلاں سوسائٹی ہے، یہ ہندو سوسائٹی ہے، یہ کرسچن سوسائٹی ہے، یہ فلاں سوسائٹی ہے۔ تو ایسے ہی کوئی مسلمان سوسائٹی میں سماج میں آ جائے تو اس کو جو واضح چیزیں نظر آتی ہیں وہ 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف۔ پہلے تو اللہ نے فرمایا کہ بعضهم اولیاء بعض، سب جو ہے مسلمان ایمان والے مرد عورت ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ تو ولی کا جو ہے ترجمہ اردو زبان میں ممکن نہیں، لیکن اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ولی کے معنی عربی زبان میں جو ہے دوست، قریبی، رشتہ دار، مددگار، حمایتی، آقا کے آتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسلمان سوسائٹی جو ہے ایک دوسرے سے مل کے بنتی ہے، مرد، عورت، بچے، بوڑھے، جوان اور جو ہے غریب، امیر، سب مل کر ایک سوسائٹی قائم کرتے ہیں۔ سوسائٹی ایک آدمی سے نہیں بنتی، چاروں طرف سے جو لوگ جمع ہو جائیں اور جو ہے کچھ چیزوں کو قائم کرنے کی کوشش کریں تو اس سے سوسائٹی بنتی ہے۔ تو مسلم سوسائٹی میں پہلی چیز کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف، یعنی مسلمانوں کا باہمی اتحاد، اتفاق اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز کو حاصل کریں، بس خلاص دنیا کے واسطے، نوکری کے واسطے، مال کے واسطے، فلاں چیز کے واسطے جمع ہو گئے اور خلاص کے بعد نہیں رہتے، بلکہ مسلمان جو ہے دنیا کے واسطے تو جمع ہوتے ہیں، اور وہ خاص مسلمانوں کے واسطے نہیں ہے۔ دنیا میں ہر قوم، ہر قبیلہ، ہر خاندان جو ہے دنیاوی مفاد کے لیے اکٹھا ہوتا ہے۔ مسلمان کے لیے جائز ہے کہ دنیاوی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے اکٹھا ہوں، لیکن اس سے بڑھ کر، اس سے زیادہ اہم دین کے مفادات کو قائم کرنے کے لیے، دین کے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان جو ہے جڑتے ہیں۔ تو پہلا مفاد کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف، وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں۔ تو مسلمانوں میں جو ہے رنگ، نسل، حسب، نسب کا تعصب نہیں ہوتا۔ یہ آدمی جو ہے اچھا ہے، میرا بھائی ہے، یہ آدمی جو ہے برا ہے، اللہ رسول کی نافرمانی کرتا، اگرچہ اس کو میری ماں نے جنا ہے، میرے باپ نے جنا ہے، لیکن میرے سے دور ہے۔ اور دوسرا، جس کا نہ کوئی رشتہ ہے مجھ سے، نہ جو ہے کوئی ناتا ہے، نہ کوئی دنیا مفاد ہے، لیکن وہ اچھا آدمی ہے، اللہ رسول کی بات پہ عمل کرتا ہے، تو میرا بھائی ہے۔ تو یأمرون بالمعروف،
وہ ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی کوئی مستثنا نہیں کیا کہ عالم لوگ ہی، مسجد کے امام ہی اور فلاں لوگ ہی جو ہے بھلائی کا حکم دینا چاہیے اور برائی سے روکنا چاہیے، ان کی ذمہ داری ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ سب والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ہر مومن مرد، ہر مومن عورت ایک دوسرے کے ولی ہیں، اور ان کی ولایت اور ان کی جو ہے دوستی کیا ہے کہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، زور کے ساتھ، تاکید کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، اپنی ساری صلاحیتوں کو لگاتے ہوئے اپنے سامنے والے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں۔ وَيَنْهَوْنَ الْمُنْكَرَ، اور برائی سے روکتے ہیں کہ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، مت کرو مت کرو، اگرچہ جو ہے ہم کو یہ معلوم ہے کہ میں اس کو اگر بھلائی کا حکم دوں گا زور سے، تاکید سے، اہمیت سے، برائی سے روکوں گا زور سے، تاکید سے، اہمیت سے، تو میرے اس کے تعلقات جو متاثر ہو سکتے ہیں۔ وہ میرا گاہک ہے، آئندہ سے نہیں آئے گا، وہ میرا جو ہے رشتہ دار ہے، آئندہ سے منہ پھیر لے گا، وہ میرا فلاں ہے، ایسا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے باوجود یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان مرد و عورت پہ لازم کیا کہ جہاں تم اپنے بھائی کو دیکھو کہ وہ جو فرض سے غافل ہے یا برائی کا ارتکاب کر رہا ہے، تو تم اس کو بھلائی کا حکم دو، حکم، اور برائی سے روکو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا لفظ استعمال فرمایا۔ تو فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں جو ہے ایک دوسرے کے ولی ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ مسلمان محلہ مسجد ضروری ہے، اور مسجد ضروری ہے، مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو تاکید کرتے ہیں، بلاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ جی، سال میں ایک مرتبہ کم از کم ایک مرتبہ مال جمع کرتے ہیں، حلال طیب مال کو، اپنے محبوب مال کو جمع کرتے ہیں، اور مستحقین میں اس کو تقسیم کرتے ہیں، بھائی چارگی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کی محبت کو مال کی محبت پر غالب کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عام بات فرما دی، کیا فرمایا؟ یطیعون اللہ و رسولہ، بس ہر معاملے میں، زندگی کے ہر مسئلے میں اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، اس کے رسول کے حکم کو مانتے ہیں، چاہے وہ عبادات کا مسئلہ ہو، چاہے وہ معاملات کا مسئلہ ہو، چاہے وہ عقیدے کا مسئلہ ہو، چاہے اخلاق کردار کا مسئلہ ہو، چاہے لینا ہو چاہے دینا ہو، ہر معاملے میں اللہ رسول کے حکم کو تلاش کرتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت سنائی، اولئک سیرحمہم اللہ، ایسے ہی لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے گا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی جو ہے غالب ہے، بہت ہی حکمت و دانائی والا ہے۔ تو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ جو ہے بہت ہی ضروری ہے، اور قرآن کریم میں، احادیث صحیحہ میں اس کی بڑی تاکید ہے، اور جو ہے اس کے نہ کرنے والوں کے لیے بڑی جو ہے انہیں دھمکیاں دی گئی ہیں۔ جی، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے متفق علیہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، ایاکم والجلوس فی الطرقات، اے لوگو تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ قالوا وما لنا بد منها یا رسول اللہ، تو صحابہ کرام نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری مجبوری ہے، ہماری مجبوری ہے کہ ہم کو جو بیٹھک کی جگہ کچھ نہیں ہے، ہم یہاں راستوں میں کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، نتحدث فیہا، ہم گفتگو کرتے ہیں، دوسرے کے حالات معلوم کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، فَإِنْ أَبَيْتُمْ فَأَتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، اگر تم کو بیٹھنا ضروری ہے تو تم راستے کا حق ادا کرو۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا، وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، راستے کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ غض البصر، نگاہ کو جو ہے پست کرنا، وکف الاذی، اذیت کی چیزوں سے، تکلیف سے روکنا، لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچانا، رد السلام، اور سلام کا جواب دینا، اور فرمایا والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کے گھروں میں دیوان خانے نہیں ہوتے تھے، جی، اور گھر جو ہے معمولی چھوٹے سے ہوتے تھے، آج کل کی طرح جو ہے شاندار بلڈنگیں نہیں ہوتی تھی جس میں ہر طرح کی سہولت مہیا ہے۔
کوئی بڑے بڑے سردار ہوتے تھے، ان کے بڑے گھر ہوتے تھے اور بیٹھ سکتے تھے وہ لوگ دیوان خانہ بنا کے، ورنہ عام لوگ جو ہے یہ کمرے 2 کمرے کے گھر میں رہتے تھے۔ اب جو ہے دن بھر اپنے کام کاج مشغول رہے، مغرب کے بعد عشاء کے بعد جو ہے تھوڑا فرصت ملتی، تھوڑا گفتگو کرتے، ایک دوسرے کے حالات معلوم کرتے، تو کیا کرتے راستے میں جو ہے کہیں بیٹھ جاتے اور جو ہے گفتگو کرتے۔ تو اس سے جو ہے یعنی بعض دفعہ بعض برائیاں ہو جاتی تھی، تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مت بیٹھو راستوں میں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اپنی مجبوری ظاہر کی، ہم پھر کہاں بیٹھے، ایک دوسرے کے حالات کیسے معلوم ہوں گے، اور جو ہے ایک دوسرے کا لین دین بھی ہوتا ہے، گھر جانے میں تکلف ہوتا ہے، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ہم کو تکلف ہوتا ہے، راستے میں کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے کچھ بات چیت کر لیے مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تم کو مجبوری ہے تو جو ایسا کرو کہ جو شر ہے اس سے بچو، راستے کا حق ادا کرو۔ تو راستے کا حق کیا ہے؟ صحابہ کرام کو تعجب معلوم ہو کہ راستے کا بھی حق ہے۔ اب تک جو ہے ماں باپ کا حق سنتے تھے، بیوی شوہر کا حق سنتے تھے، اولاد کا حق سنتے تھے، پڑوسی کا حق بھی آ گیا، اب راستے کا بھی حق ہے۔ ایک تعجب خیز بات تھی ان کے لیے۔ تو فرمایا ہم لوگوں نے کہ وما حق الطریق یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے 5 حق بیان فرمائے۔ پہلا حق یہ بیان فرمایا کہ غض البصر، نگاہ کو پست رکھو۔ اب کوئی بیچاری عورت جا رہی ہوگی، گھور کے دیکھنا شروع کرے اس کو، وہاں سے دیکھتے وہاں تک دیکھے اس کو، بری بات ہے۔ کوئی جو ہے لنگڑا لولا آدمی جا رہا ہے، کوئی پریشان ہے، اپنے پھٹے میلے کچلے کپڑے میں جا رہا ہے، اس کو دیکھیں گے اس کو ذہنی اذیت ہو جائے گی، اس لیے نگاہ کو پست رکھو۔ یا اس لیے بیٹھے ہیں کہ دوسرے کا گھر سامنے ہے، دروازہ ہٹا، کھلا پردہ ہٹا نظر آتا اندر، تو وہ دیکھتے بیٹھے گھروں میں لوگوں کی، نہیں حرام ہے۔ اور فرمایا کہ کف الاذی، یعنی اذیت دہی سے بچو، یعنی کسی کے گھر کے سامنے بیٹھ کے زور زور سے باتیں کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، قہقہے لگا رہے ہیں، چیخ پکار کر رہے ہیں، تو وہ گھر والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، یا راستہ گزرنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، لوگ شرما رہے ہیں، کیسے لوگ ہیں یہ جی، ایسے بھی کوئی بھی تھوک رہے ہیں، لوگ جانے والے ہیں بیچارے پریشان ہو رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے کھائے کچرا چھوڑ کے چل دیے جی، ایسی کوئی اذیت کی چیز کر رہے ہیں، تو اللہ کو فرمایا کہ دیکھو اگر تم کو مجبوری ہے راستے میں کھڑے ہو کے بات کرنے کی، بیٹھ کے بات کرنے کی، تو اذیت مت پہنچاؤ۔ اور تیسرا فرمایا کہ رد السلام، سلام کا جواب دو، کوئی جا رہا ہے السلام علیکم، وعلیکم السلام کہو جی، لاپرواہی مت کرو۔ پھر آپ نے عام حکم دیا، فرمایا بھلائی کا حکم دو، برائی سے رکھو۔ تو وہ لوگ بیٹھے ہیں اپنی گپ شپ کے لیے، کچھ معلومات اپنی ایک دوسرے کے حال چال معلوم کرنے کے لیے، لیکن وہاں بھی جو ہے امر بالمعروف کا نہی کرا گیا۔ تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ جو ہے امر بالمعروف نہی عنکر گزرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جو ایک آدھا گھنٹہ ادھر ادھر جا کے لوگوں کو بول دیے کہ لوگ ایسا کرو ایسے مت کرو، اس کے بعد خلاص جی، ایسا نہیں ہے۔ آپ جو ہے بازار میں کام کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، آپ جو ہے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ جو ہے دوست سے گپ شپ کر رہے ہیں، آپ جو ہے کھیل کود کر رہے ہیں، تب بھی جو ہے اس حال میں بھی اگر آپ جو ہے کسی برائی کو دیکھیں تو روکنا، کسی بھلائی سے غافل دیکھیں تو تنبیہ کرنا جی۔ تو یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ایسا جو ہے کام ہے، ایسا مشن، ایسا کاج ہے جو ہر مسلمان پہ لاگو ہو رہا ہے، عالم کے واسطے، امیر کے واسطے، حاکم کے واسطے، یا فلاں گورنمنٹ کے ذمہ دار کے واسطے، یا جو ہے خاندان کے بڑے کے واسطے، ایسا نہیں ہے، بلکہ سب پر لاگو ہوتا ہے۔ ہر آدمی جو ہے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اس کام کو انجام دے، اپنے اپنے مواقع کے مطابق یہ کام میں لگ جائے۔ جیسے آپ جو ہے نماز پڑھتے ہیں تو نماز عالم کے ساتھ خاص نہیں، حاکم کے ساتھ خاص نہیں، امیر کے ساتھ خاص نہیں، اور فلاں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان جو سمجھدار ہوا اس پر نماز لاگو ہوگی، اور اس کو پڑھنا ہے جی، ضروری ہے اس کو، ورنہ پوچھ ہوگی۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا جو ہے ہر مسلمان پر لاگو کر دیا۔ ہر آدمی، مرد و عورت ہو، کوئی بھی ہو، اپنی اپنی استطاعت، دائرہ کار، موقع، محل
اور اپنی قوت کے مطابق جو ہے